موجود ہیں، یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ میں یہ لوگ کس کس آستانے پہ گئے اور کہاں کہاں انہیں کن کن چیزوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، کن کن اشیاء کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کے جسم سے نکلا کرتی تھی، وہ تکلیف دہ ہوا کرتی تھی، لیکن آستانِ عالیہ پٹیاٹا شریف میں آئے، صاحبزادہ پیر عظمت نواز قادری سرکار کے پاس آئے اور یہ ان کی فضول و برکات سے کیسے مستفید ہوئے۔ تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ اپنی زبانی بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش آیا، آپ کہاں کہاں گئے اور کس وجہ سے گئے، آپ کو بیماری کیا لاحق تھی، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ آستانِ عالیہ پٹیاٹا شریف میں آئے ہیں تو قلبی سکون کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی بیماری کہاں تک ختم ہو چکی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، میرے یہ بھائی مولانا صاحب کہہ رہے تھے آپ پٹیاٹا شریف آتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میں نے خواب میں مولا عباس کا دیدار کیا ہے، مولا علی کا نوکر ہوں، ان کی وجہ سے دوسرے دن میں پٹیاٹا شریف میں میرے قدم بنے ہیں، میری بہن ہے اس کے اوپر کالا جادو تھا، در بدر اس نے ٹکریں کھائیں، کبھی کاکا صاحب، کبھی نشیرہ، کبھی مقامی فقراء کے پاس، کبھی بلابڑا شریف، اور بلابڑا شریف میں تو بہت گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو اس بزرگ نے کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام ہوا ہے، اس بزرگ نے کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام ہوا ہے، اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ بھی کلیئر نہیں کیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر وہ یہ کلیئر کر دیتا خدا کی قسم میں پہلے اس کے پاس لاتا۔ میں نے خواب دیکھا تھا، مولا عباس کا دیدار کیا، صبح میں نے ان سے پوچھا، ان کو میں نے بولا 5 سال سے ان کو دعوت دے رہا تھا آپ پٹیاٹا شریف جاتے ہیں، سرکار سے میری واقفیت آج سے 25 سال پہلے کی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ یہاں لے کے جاؤ، اور الحمدللہ یہاں میں آیا ہوں۔ بلابڑا شریف مجھے بھول گیا، خطیب حسین علی بادشاہ بھول گئے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جائے کہ جگہ جگہ دکاندار خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کہاں جائیں، یہاں سلطانی بھی آ جا رہی ہے اور فقیری بھی آ جا رہی ہے، یہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں اور مریضوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو نہیں بولتے کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، اور وہ ولی بن کے بیٹھے ہیں، اور ولی تو وہ ہے میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دے گی، میں بیٹھتا ہوں سوکھی بڑے عدم سے گفتگو کر ان اولیاء اللہ سے، یہ سوکھی ندی سے بھی پانی مانگ کے دیتے ہیں، اور اہل نظر لوح محفوظ کے قریب کو مٹا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لسان الفقراء سیف الرحمن، ولیوں کی زبان اللہ کی تلوار ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو حضرت کے جب میں آیا، حضرت نے جیسے پیر احمد ناز سرکار نے مجھے بتایا بیٹا ایسے ہوگا، خدا کی قسم 100% ہوا، بیٹے ایسے ہوگا 100% ہوا، اور بہت کم وقت میں ہوا۔ کہاں 5 سال پٹیاٹا بلابڑا شریف کے، اور کہاں یہ کہ 5-6 دم اس اللہ کے ولی نے جو زبان سے بات نکالی وہی کر کے دکھایا، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ کی دی ہوئی عزت سے اور مرشد پاک امام بری سرکار کی دعا سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں ولی وہی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ اپنے آپ کو ولی کہنا آسان ہے، لیکن جب اہل نظر کہیں پھر ولی ہے، اہل بصیرت کہیں پھر ولی ہے۔ اور مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ پٹیاٹا شریف جاتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں نے بولا میں پٹیاٹا شریف جاتا ہوں مجھے وہاں سب کچھ مل گیا ہے۔ وہ بولتے ہیں کیا مل گیا ہے؟ میں نے بولا ختم نبوت کا عقیدہ ملا ہے، اور ان کے پاس بیٹھتا ہوں رب یاد آتا ہے، اور دوسری چیز ان کے پاس میری بہن، ہم جگہ جگہ سے ٹھوکریں کھا کر آئے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ سے ہمیں شفا دی ہے، اور الحمدللہ میں پیر احمد ناز سرکار کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں بھائیو، آپ کے علاقے میں قلندر بیٹھا ہے، ہم لوگ تو بڑے دور سے آتے ہیں، اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے، آپ اس کی بھوک کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سر جس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے اللہ پاک اس پہ کرم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں میں نے یہ تجربہ یہ مشاہدہ کیتا ہے، اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ بلابڑا شریف جاتے تھے تو وہ سسٹم کبھی چھوٹا کبھی بڑا، ہم لوگ بولتے ہیں، وہ ان سے پوچھا، میں پوچھتا کیا چیز ہے؟ وہ بولتے ہیں ICU ہے، ICU میں جو ایمرجنسی مریض ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کئی سسٹم یہ میری بہن نے نکالے لیکن کوئی فرق نہیں ہوا۔ فرق یہی ہوا 1 مہینہ کیلیں جمع ہوتی، جب ہم دوسرے مہینے جاتے وہ کیلیں نکال دیتے، پھر کیلیں جمع ہوتی، 55,000 کیلیں، 5,000 کیلیں
اس کے منہ سے نکلی ہیں. اور میرے بھائیوں یہ کوئی علاج نہیں تھا, اور ہم سرکار کے پاس آئے ہیں. انہوں نے کیلیں بھی بند کی ہیں, اور انہوں نے جادو بھی نکالے ہیں, قبر سے بھی تعویذ نکالے ہیں, پوٹیٹو میں بیٹھ کر نکالے ہیں, پوٹیٹو میں, خود نہیں گئے. اور ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہ تعویذ بھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. اس کو نکال کے قبر سے, ہم لوگ بہت دور سے آتے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے. خیر الناس من ینفع الناس. ایسے اللہ پاک ان کے فیض میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں اللہ کے بندوں, میں اولیاء اللہ کو بہت مانتا ہوں, اور میرے پاس ولیوں کو چیک کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. میں ولیوں کو چیک نہیں کرتا, لیکن اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے, کیونکہ میرا مرشد میرا نبی ہے. وہ مجھے بتا دیتا ہے یہ کون ہے, کس رنگ میں ہے. یہ تمام فیض گنبد سے کس طرح سے آتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے, معلومات لینا چاہتا ہے. میرا نام محمد وحید ہے, اور میرا نمبر ہے 0300 54 63 648. ہری پور ہزارہ سے میرا تعلق ہے, خلاباد ٹاؤن شپ سے میرا تعلق ہے. نام میرا محمد وحید. میرا تعلق کبھی کے خلاباد ٹاؤن شپ ہری پور سے ہے. 30,000 کیلیں میرے منہ سے نکلی, چھریاں میرے منہ سے نکلی, کینچیاں میرے منہ سے نکلی, بکسوئے میرے منہ سے نکلے, سونے کے ٹاپس میرے منہ سے نکلے, ناک پہ لونگ اگر پہن لیا وہ میرے منہ سے نکلا, گٹھیاں میرے منہ سے نکلی. یہ تقریباً جو چیزیں میں نے پہنی ہوتی تھی وہ جناب کھا لیتے تھے. اور ہم آپ کو ان کے پاس جاتے تھے, سرکار کے پاس, خطیب حسین بادشاہ کے پاس. وہ دم کر کے نکال دیتے تھے. دوسرے دن میں گھر آتی تھی, پھر میری وہی کنڈیشن ہو جاتی تھی. اس طرح کرتے 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 بات یہ پہنچ گئی کہ آخر یہ تنگ ہوئے. انہوں نے ریکویسٹ کی مجھے کہ آپ میری بہن ہے, میرا اتنا مان رکھ لیں کہ آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ چلی جائیں. آپ خود مختار ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ فیصلہ خود کر لیں. تو میں اپنے بھائی کا مان رکھنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی. میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہفتے ہوتے ہیں تو مجھے جانا چاہیے, میں ہم جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم وہیں دبگاؤ کروائیں گے. لیکن اللہ نے کہا تھا شفاعت تم نے میں نے یہیں سے دینی ہے. اور الحمدللہ کہ ہسبینڈ یہاں میرے موجود ہیں. میں 11 سال سے میں نہیں سوئی, ایک لمحہ نہیں سوئی, پوری رات میں گھومتی پھرتی ہوں. اور جب سے میرا علاج شروع ہوا ہے میں 10 گھنٹے سوتی ہوں. اور جب میں صبح اٹھتی ہوں دیر سے پوچھتی ہوں محرب کا وقت ہے کہ صبح کا وقت ہے, تو وہ کہتے ہیں محرب کا وقت نہیں, صبح کا وقت ہے. یعنی میری 12 گھنٹے زیرے سے بعد جانا. اب ایک ہی جگہ سے شفا میری تو 5 ہی دفعہ آئے تو شفا مل گئی, آئے تو 14 سال آئے تو شفا نہیں ملی. تو شفا میری یہاں لکھی تھی, میں یہاں سے بھاگ رہی تھی. لیکن نہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ایک میری رضا ہے اور ایک تیری رضا ہے, کرے گا وہی جو میری رضا ہے. اگر تو بدل دی اپنی رضا کو میری رضا میں تو میں کر دوں گا وہی جو تیری رضا ہے.